دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں۔ 7 گندم کے دانوں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم، وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اور وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ یا قہارو یا جبارو کا۔ آج رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے، اور آپ نے 7 گندم کے دانے لے لینے ہیں۔ 7 گندم کے دانے لے لیں یا پھر 7 چاول کے دانے لے لیں۔ اس پر آپ نے یہ مقدس اور بابرکت کلمات پڑھنے ہیں۔ رب کو راضی کرنے کا اس سے بڑا عمل اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اتنا معجزاتی اور اتنا برکت والا عمل آپ کو دے رہا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کو بے شمار کی کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والوں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، جو آپ کی حاجت ہے۔ آج رجب کی 6 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اللہ والوں اس حاجت کے متعلق اللہ پاک سے مانگیں، سوال کریں، یقین کریں آپ کی ہر مراد، جائز مراد پوری ہوگی، کیونکہ یہ دولت والا ہفتہ کہا جاتا ہے اور یہ بڑا ہی عالی شان دن ہے۔ اللہ والوں، رجب کی جو 6 تاریخ ہے نا، یہ بہت عظیم و شان تاریخ ہے، اور آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے یا قہارو اور یا جبارو کا۔ یہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو نے مجھ سے ان کلمات، ان نام، ان صفتوں کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کرا ہے، تم نے ان ناموں کو پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے کہ اگر تم مجھ سے پورے جہان کی نعمتیں بھی مانگتے میں تمہیں دے دیتا، کیونکہ یہ نام اتنے خاص ہیں، یا قہرو یا جبارو۔ اللہ والوں، یہ رب کے جلالی اسم اعظم ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی دشمن ہے اور وہ آپ کو پریشان کرتا ہے، یقین کریں اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس دشمن کی چیخیں نکال دے گا یہ عمل۔ اس دشمن کو، مطلب طاقتور سے طاقتور دشمن بھی ہو تو اس کو زیر کر دیتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے، بس ایک بار ان مقدس کلمات اور ان وظائف کو آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں۔ صرف ایک بار اس وظیفے کو رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن کر کے دیکھیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اور جو بتائی گئی جگہ ہے، جو جگہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس جگہ پر ان گندم کے دانوں کو یا پھر چاول کے دانوں کو رکھ دینا ہے۔ صاف ستھرے دانے لیجئے گا اور ٹوٹا ہوا چاول نہ ہو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کے اندر ٹوٹا ہوا چاول آپ نے استعمال نہیں کرنا، آپ نے ثابت چاول کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ دولت کبھی، یقین کریں، دائیں سے آئے گی، کبھی بائیں سے آئے گی، ہر طرف سے، چاروں سمتوں سے آپ کو دولت ملے گی۔ رزق بے شمار کا ملے گا، اور قرضے بھی آپ کے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اتنا غیبی دولت کا معجزاتی عمل ہے، بس اللہ والوں پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھو۔ جتنا رب پر یقین اور بھروسہ کرتے ہو نا، اتنا ہی زیادہ یقین کامل کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھ کر تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ مبارک اور بابرکت وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ عظیم و شان دن، یقین کریں، سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور ہفتے کا دن کو وہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ جمعۃ المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، تو اس کی رحمتیں، جمعے کی رحمتیں جو ہے وہ ہفتے کے دن بھی موجود رہتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگانا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مبارک اور مقدس کلمات ہیں، آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں۔
اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات نے اس دعا میں شرکت کرنی ہے اور آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں،
اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں مقصد کوئی سا بھی ہو، پہلے اپنے پاس جو ہے وہ 7 گندم کے دانے رکھ لیں، آپ لوگ اپنے ساتھ رکھ لیں، سامنے رکھ لیں، گندم کے لیے چاول کے لیے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور دیکھیں مقصد آپ کا کوئی سا بھی ہو، آپ کا مقصد ہو کہ میری شادی ہو جائے، یا پھر شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے، یا پھر گھر خریدنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں۔ اللہ والوں آج اپنی حیثیت جان کے نہیں، رب کی فضیلت جان کے مانگیے گا۔ اور جب آپ لوگ اللہ پاک کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے عمل پڑھتے ہیں نا، پھر تقدیر کے بنتالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یقین کریں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا بہت ہی مقدس کلمات اور بہت ہی مقدس وظیفہ ہے، بابرکت وظیفہ ہے، معجزاتی عمل ہے، تو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اب اللہ والوں 7 گندم کے دانے آپ نے لے لیے اور اپنے مقصد کو دیکھیں، ذہن میں رکھیں، کوئی سا بھی مقصد ہو، بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی اور عروج چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک سے شفا مانگنا چاہتے ہیں، پورے سال کی سلامتی چاہتے ہیں کہ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت ہو، تو بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والو، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والو، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والو، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف 1 تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے، اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب جو گندم کے دانے یا چاول کے دانے رکھیں اس پہ دم کر دیں، اس پہ پھونک مار دیں۔ اب ان کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے دعا اچھی طریقے سے مانگ لیں۔ دیکھیں، رجب کی یہ 6 تاریخ کا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، بڑے ہی خاص وظیفہ ہے، دعا اچھے انداز میں مانگے، اور اللہ والوں دل کھول کے رب سے مانگیں، جتنا مانگیں گے یقین کرے اللہ پاک اتنا ہی آپ سے راضی ہوگا، اور رب تو یقین کرے ویسے ہی اپنے بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے، اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے سوال کرے، رب سے مانگے۔ تو اللہ والوں دل کھول کے مانگے، اور رٹی رٹائی دعائیں خدا کے واسطے مت پڑھنا۔ بہت سارے لوگ بس رٹی رٹائی دعائیں اسپیڈ سے پڑھتے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں کریے گا، دعا اچھے انداز میں، ادب والے انداز میں مانگیے گا۔ میں تو کہتا ہوں یوں سوچ کے مانگے جیسے اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اور جب اس سوچ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو خود بخود اللہ پاک آپ کے لیے آسانی بھی فرمائے گا، رزق میں بھی برکت ہوگی، بہت رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ان 7 جو چاول کے دانے یا گندم کے دانے لیے ہیں، چاول کے دانے لیے ہیں، ان کو کسی تھیلی میں لے لیں اور اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ لوگ پیسے رکھتے ہیں، یعنی کہ پیسے جمع کرتے ہیں۔ پرس میں رکھ دیں یا پھر تجوری میں رکھ دیں، جب وہاں پر رکھ دیں جہاں پر آپ لوگ اپنے پیسے رکھتے ہیں، اور پھر بھول جائے۔ پھر آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے اندر ہی ان کی برکتیں آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ اگر چاہتے ہیں رزق ختم نہ ہو تو پھر ان چاول کے دانوں کو دوبارہ سے اپنی اس چاول کی برنی میں ڈال دیجئے گا۔ اللہ رب العالمین بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ رجب کی 6 تاریخ کو اللہ پاک ہم سب کے لیے رحمت والی اور برکت والی بنا دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔